السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن، سیف، ہیلدی ایٹ یور ہوم. آج بیٹا ہمارے پاس لیکچر جو ہے وہ بھی چیپٹر نمبر 9 سے ہے. ٹرانسفر آف ہیٹ چیپٹر کا نام ہے، اور آج ہم نے ٹرانسفر آف ہیٹ کا تھرڈ موڈ جو ہے نا، تیسرا میتھڈ وہ پڑھنا ہے، دیٹ از ریڈیشن. ٹھیک ہے، سو فرسٹ آف آل بیٹا ہم ریڈیشن کو ڈیفائن کریں گے اور دین اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ریڈیشن کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. از اٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے، سو ڈیفینیشن اس کی کیا کہتی ہے؟ ریڈیشن از دا موڈ آف ٹرانسفر آف ہیٹ فرام ون پلیس ٹو اندر ان دا فارم آف ویوز کالڈ الیکٹرو میگنیٹک ویوز. اس ڈیفینیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریڈیشن ٹرانسفر آف ہیٹ کا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہیٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ ویو کی صورت میں منتقل ہوتی ہے. کس صورت میں؟ ویوز کی صورت میں منتقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ان ویوز کا ایک پرٹیکولر نام ہے، وہ ویوز کیا کہلاتی ہیں؟ الیکٹرو میگنیٹک ویوز. از اٹ کلیئر؟ اب بیٹا اس کی بڑی سمپل سی ایگزامپل ہمارے پاس، کامن سی ایگزامپل اویلیبل ہے. سن سے ارتھ تک جو ہیٹ انرجی پہنچتی ہے، دیٹ ول ریچ بائی دا میتھڈ آف ریڈیشن. ٹھیک ہے، ہیٹ انرجی، سو یہ میں نے ایگزامپل یہاں پر کوٹ بھی کیا ہے، ہیٹ انرجی ریچ دا ارتھ بائی ریڈیشن موڈ. از اٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے، یعنی سن سے زمین تک جو ہیٹ انرجی پہنچتی ہے یہ کس کے ذریعے پہنچتی ہے؟ ریڈیشن کے ذریعے، یعنی ویوز کے ذریعے. کلیئر بیٹا؟ اب ہمارے پاس بیٹا نیکسٹ ہمارے پاس اس ریڈیشن سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے، دیٹ از فیکٹر آن وچ ریڈیشنز ڈیپینڈ. یعنی وہ کون کون سے عوامل ہیں جن پر ریڈیشن منحصر کرتی ہے، جن کے کم زیادہ ہونے سے ریڈیشن بھی کم زیادہ ہوتی ہے، یعنی ٹرانسفر آف ہیٹ بھی متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بیٹا بیسیکلی 3 فیکٹرز ہیں ہمارے پاس. نمبر 1 کیا ہے؟ سرفیس ایریا. ٹھیک ہے، اگر سرفیس ایریا زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ریڈیشن بھی زیادہ ہوں گی، ٹرانسفر آف ہیٹ بھی زیادہ ہوگا. دوسرا فیکٹر ہے کلر اینڈ ٹیکسچر آف دا سرفیس. کلر اور ٹیکسچر بھی میٹر کرتا ہے، یعنی آپ سنتے ہیں کہ گرمیوں میں ہمیں بلیک کلر سے اوائڈ کرنا چاہیے اور جو ہے نا وائٹ کلر زیادہ یوز کرنا چاہیے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے بیٹا کہ جو بلیک کلر ہے یہ ریڈیشن آف ہیٹ کو زیادہ ایبزارب کرتا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ ان کو گرمیوں میں پہنیں گے تو اس سے زیادہ اور زیادہ گرمی لگ سکتی ہے. جبکہ وائٹ کلر جو ہے یہ ریڈیشن کو ریپیل کرتا ہے اور کم ریڈیشن کو ابزارب کرتا ہے. سو وائٹ کلر جو ہے وہ بیسٹ چوائس ہوگی آپ کو گرمیوں میں پہننے کے لیے. ٹھیک ہے، اسی طرح ٹیکسچر ہے، اگر کوئی رف سرفیس ہے یا پلین سرفیس ہے تو ان دونوں کا ریڈیشنز کا ریٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا، ٹرانسفر آف ہیٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح تیسرا فیکٹر ہے سرفیس ٹمپریچر. ٹھیک ہے، اگر سرفیس کا ٹمپریچر آلریڈی بہت زیادہ ہے تو ٹھیک ہے اس میں ریڈیشنز کا پروسیس بھی فاسٹر ہوگا اور زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، وی کین سے کہ پھر ٹرانسفر آف ہیٹ بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تینوں فیکٹرز ہیں جن کے بڑھنے سے ریڈیشن بڑھتی ہیں اور جن کے کم ہونے سے ریڈیشن کم ہوتی ہیں. از اٹ کلیئر؟ اب بیٹا ہم اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ 2 انتہائی امپورٹنٹ کوشچن لے رہے ہیں اور اس کا آنسر ہمیں یہ ریڈیشن کے ہی ٹاپک سے ملے گا. وہ 2 کوشچن کون سے بیٹا؟ یہ کامن سینس کے کوشچن ہے. وائی اے کپ آف ہاٹ ٹی بیکم کولڈ آفٹر سم ٹائم. ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ اگر آپ ایک کمرے میں روم ٹمپریچر پہ چائے کا ایک گرم کپ لا کے رکھتے ہیں تو وہ کپ کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ دوسرا کوشچن کیا ہے؟ وائی گلاس آف چلڈ واٹر بیکم ہاٹ آفٹر سم ٹائم، کہ آپ اسی روم ٹمپریچر پہ ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کے رکھتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے. دیکھیں بیٹا کنڈیشن ایک ہی جیسی ہیں. آپ نے اسی روم ٹمپریچر پہ ایک ہاٹ کپ آف ٹی رکھا تو وہ ٹھنڈا ہو گیا، جبکہ اسی ٹمپریچر پہ آپ نے ایک چلڈ واٹر گلاس رکھا تو وہ کیا ہو گیا؟ گرم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو بیٹا یہاں سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا. ٹھیک ہے، یہ دونوں ریزننگ کوشچن ہے. تو فرسٹ آف آل میں آپ کو پہلے کوشچن کا آنسر دوں گا کہ گرم چائے کا گرم کپ جو ہے وہ ٹھنڈا کیوں ہو جاتا ہے. بیٹا وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ٹرانسفر آف ہیٹ جو ہے وہ ہائی ٹمپریچر سے لو کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں زیادہ ہیٹ ہوتی ہے ادھر سے منتقل ہوتی ہے وہاں پر جہاں پر کم ہیٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں روم کا ٹمپریچر کم ہے، ہاٹ کپ آف ٹی کا ٹمپریچر زیادہ ہے، تو کیا ہوگا کہ جو ہاٹ کپ آف ٹی ہے اٹ ول ریڈیٹ مور ہیٹ دین اٹ از ابزاربنگ. از اٹ کلیئر؟
کہ یہ زیادہ ہیٹ ریڈیٹ کرے گی بنسبت اس کے کہ ابزارب کرنے کے. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ کپ آف ٹی جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا. صحیح ہے. اب آتے ہیں دوسرے کوشچن کی طرف کہ ایک چلڈ واٹر گلاس جو ہے یعنی ٹھنڈے پانی کا گلاس گرم کیوں ہو جاتا ہے. اس کی بیٹا بھی ریزن وہی ہے. اب اس صورتحال میں کیا ہے کہ جو واٹر گلاس کا ٹمپریچر ہے وہ کم ہے جبکہ روم ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہے. سو ان دس کیس چلڈ واٹر گلاس absorb more heat than it is radiating. یہ زیادہ ہیٹ absorb کرے گا اور کم ریڈیٹ کرے گا. اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو ٹھنڈے پانی کا گلاس ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ گرم ہو جائے گا. سو یہ دونوں باتیں بیٹا آپ کو پتا چل گئی. اب ہم چلتے ہیں اپنے بک کی پیج پر جہاں پر ہمیں ان دونوں کوشچنز کے آنسر لکھے ہوئے ملیں گے. سو اسٹوڈینٹس اس پیج پہ دیکھیں آپ کو وہ دونوں کوشچن لکھے ہوئے ملیں گے. یہ ٹاپ پر پہلا کوشچن نمبر 2 میں نے مینشن کیا ہوا ہے اور اس کو کوشچن نمبر 3 مینشن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو پیچھے نمبرنگ دی تھی وہی نمبرنگ ہے. سب سے پہلے کوشچن نمبر 2 کا آنسر آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے, وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کی ہے, یہاں پر بک میں بھی وہی بات لکھی ہوئی ہے. دیٹ وین ٹمپریچر آف دا آبجیکٹ از ہائر دین اٹس سراؤنڈنگ دین اٹ از ریڈیٹنگ مور ہیٹ then it is absorbing. As a result, its temperature goes on decreasing till it become equal to its surrounding. یہاں تک لکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے question والی statement کو ایڈ کر دینا ہے. That's why a cup of hot tea become cold after some time. Is it clear? اب چلتے ہیں دوسرے question کی طرف جو کہ یہ ہے why does a glass of chilled water become hot after some time. ٹھیک ہے, تو اس کا آنسر بیٹا یہاں سے ہوگا when temperature of object is lower than its surrounding. chilled water کا ٹمپریچر سراؤنڈنگ سے لوور ہے تو یہ وہی کیس ہے. then it is radiating less heat than it is absorbing. ٹھیک ہے, تو یہ زیادہ ہیٹ جو ہے وہ absorb کرے گا اور کم ہیٹ جو ہے وہ ریڈیٹ کرے گا. as a result its temperature goes on increasing till it become equal to its surrounding. اور اس طرح اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز کرے گا اور کہاں سراؤنڈنگ کے ایکول یعنی روم ٹمپریچر کے ایکول ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ یہی لائن ایڈ کر دیں گے that's why a glass of chilled water become hot after some time. Is it clear? یہ وہ دو کوشچنز تھے جو میں نے پیچھے لکھے تھے اور ان کے یہ آنسرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. Is it clear? اب بیٹا چلتے ہیں ہم اپنے اسی کے ساتھ منسلک ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے اس کی طرف. وہ یہ ہے لیزل کیوب. ٹھیک ہے, لیزل کیوب ایک ہمارے پاس ایک باکس ہے, کیوب باکس کو کہتے ہیں, جس کی 4 سرفیسز ہوتی ہیں اور ایک اسپیشل قسم کا باکس ہے. اس باکس کے ذریعے ہم ان دو چیزوں کو امیشن اور ابزارپشن, جو باتیں آپ نے دو اوپر پڑھی ہیں ریڈیشن اور ابزارپشن کے متعلق, ٹھیک ہے, تو یہ باکس بیسیکلی امیشن اور ابزارپشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت بیسٹ ایگزامپل ہے. سب سے پہلے ہم اس باکس کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ باکس ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, a لیزل باکس a metal box having faces of different nature. اس کی چار سرفیسز ہوتی ہیں اور چاروں کی نیچر الگ الگ ہوتی ہے. وہ 4 سرفیسز کون کون سی ہوتی ہیں, ان کے کیا نام ہیں. Here are the names of these 4 surfaces. First of all, a shining silvered surface. Number 2, a dull black surface. Number 3, a white surface. And number 4, a colored surface. یہ بیٹا چاروں جو surfaces ہیں ان کی emission اور absorption کی جو ریٹ ہے, emission اور absorption کی جو capability ہے, it is different. اور ان 4 surfaces سے ہم ایک ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں جس کے اندر ہم یہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کون سی سرفیس جو ہے وہ زیادہ ہیٹ ابزارب کرتی ہے اور کون سی سرفیس جو ہے وہ زیادہ ہیٹ ریڈیٹ کرتی ہے. از اٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے, تو اب ہم چلتے ہیں اس ٹیبل کی طرف. ڈل بلیک سرفیس ہے, کلرڈ سرفیس ہے, وائٹ سرفیس ہے اور شائننگ سلورڈ سرفیس ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ دی ہوئی ہے امیٹر کی, دین ایبزاربر کی اور دین ریفلیکٹر کی. ٹھیک ہے, ایک بات ذہن میں رکھیں, اگر کوئی سرفیس جو ہے وہ بیسٹ یا گڈ امیٹر ہے تو وہ بیسٹ یا گڈ ایبزاربر ڈیفینیٹلی ہوگی. از اٹ کلیئر؟ اگر وہ بیڈ امیٹر ہے تو وہ ایبزاربر بھی بیڈ ہوگی, جبکہ ریفلیکٹر جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہوگا. از اٹ کلیئر؟ تو سب سے پہلے ہم ڈل بلیک سرفیس کی بات کرتے ہیں, جس کے بارے میں نے آپ کو پیچھے ایک ایگزامپل بھی دی ہے. ٹھیک ہے, وہ بلیک ڈریس کی, اور اس میں وہ بھی یہاں سے ویریفائی ہو جائے گی. یہ دیکھیں, ڈل بلیک سرفیس جو ہے وہ بیسٹ امیٹر ہے اور بیسٹ ایبزاربر ہے. ٹھیک ہے,
بیسٹ امیٹر ہے اور بیسٹ ابزاربر ہے, یعنی ابزارپشن اس کی سب سے بیسٹ ہے, سب سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ریفلیکٹر کیا ہے, ورسٹ ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ جو ریفلیکٹر ہوگا وہ ابزاربر کے اپوزٹ ہوگا. از اٹ کلیئر؟ اگر ہم دیکھیں کلرڈ سرفیس کو تو یہ بھی گڈ امیٹر ہے, لیکن اٹ از لیس دین ڈل بلیک سرفیس, ٹھیک ہے. اگر یہ گڈ امیٹر ہے تو ابزاربر بھی گڈ ہے, جبکہ ریفلیکٹر یہ بیڈ ہے, یعنی ایک درجہ کم ہے ڈل بلیک سرفیس سے. جبکہ اگر بات کی جائے وائٹ سرفیس کی تو وائٹ سرفیس بیڈ امیٹر ہے. اسی لیے میں نے آپ کو پیچھے ایگزامپل میں یہ کہا تھا کہ گرمیوں کے اندر ہم وائٹ کلر کو پریفر کرتے ہیں بیکاز اٹ از بیڈ امیٹر اینڈ بیڈ ابزاربر, ٹھیک ہے. بٹ اٹ از اے گڈ ریفلیکٹر, تو یہ ہیٹ ریز کو کیا کر سکتا ہے, بیسٹ, سب سے بیسٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ کر سکتا ہے اور آپ کو ایک ریلیف پرووائڈ کر سکتا ہے. اب بیٹا لاسٹ سرفیس ہمارے پاس ہے شائننگ سلورڈ سرفیس. یہ سب سے ورسٹ امیٹر اور ورسٹ ابزاربر ہے, یعنی سب سے برا ابزاربر جو ہے وہ شائننگ سلورڈ سرفیس ہے, بٹ اٹ از اے بیسٹ ریفلیکٹر. یہ ریفلیکٹر بہت اچھا ہے, آپ کو اس کی ریفلیکشن بالکل ایسے شو ہوگی, آپ نے نوٹس بھی کی ہوگی جس طرح ایک مرر کی شیشے کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بیٹا وہ 4 سرفیس ہیں لیزر کیوب کی, اور یہ ان کے ذریعے جو ہم نے پراپرٹیز اسٹڈی کی ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. یہ آپ سے ایم سی کیوز ٹائپ میں یا کسی شارٹ کوشچن میں پوچھی جا سکتی ہیں. از اٹ کلیئر؟ اب بیٹا اسی کے ساتھ ہی ریڈیشن کے ساتھ منسلک ایک ہمارا ٹاپک ہے, چھوٹی سی ٹاپک تو نہیں, چھوٹی سی ڈیفینیشن کہہ لیں, لیکن اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ڈیفینیشن, ٹھیک ہے. واٹ از دیٹ؟ دیٹ از گرین ہاؤس افیکٹ. بیٹا گرین ہاؤس افیکٹ سب سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں کہ گرین ہاؤس افیکٹ بیسیکلی ہوتا کیا ہے یا یہ کریٹ کیسے ہوتا ہے, ٹھیک. آپ نے دیکھا کہ سورج سے زمین کی طرف جو ہیٹ ہے وہ ویوز کی صورت میں, ریز کی صورت میں پہنچتی ہیں, ٹھیک ہے. ان ریز میں بیسیکلی دو طرح کی ریز ہوتی ہیں. ایک وہ ریز جن کو انفرا ریڈ ریز کہتے ہیں اور ان کی ویو لینتھ لانگ ہوتی ہے, دیٹ کنٹینز اے لانگ ویو لینتھ, ٹھیک ہے. جبکہ دوسری وہ ویو لینتھ جن کو الٹرا وائلنٹ ریڈیشنز کہتے ہیں, الٹرا وائلنٹ ویوز کہتے ہیں, اور وہ ویوز ایسی ویوز ہوتی ہیں جن کی ویو لینتھ شارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ 2 طرح کی ویوز جو ہیں وہ زمین پر پہنچتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم گلاس یا پولیتھین شیٹ کو یوز کریں تو یہ ویوز کس طرح سے بیہیو کریں گی؟ اس میں کیا ہوگا کہ اگر ہم گلاس یا پولیتھین شیٹ کو یوز کرتے ہیں, یہ ریڈیشنز ان میں داخل ہو جائیں گی, لیکن آفٹر ریفلیکشن صرف وہ ریڈیشنز وہاں سے لیو کریں گی جن کی ویو لینتھ شارٹ ہوگی. یعنی صرف انفرا الٹرا وائلنٹ ریڈیشنز جو ہیں وہ گلاس یا پولیتھین شیٹ سے ایگزٹ ہوں گی, ریفلیکٹ ہوں گی, بٹ ناٹ انفرا ریڈ ریڈیشنز, ٹھیک ہے. یہ گلاس اینڈ پولیتھین شیٹ جو ہے یہ انفرا ریڈ ریڈیشنز کو روک لے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے رک جانے کی وجہ سے اس کے گلاس یا پولیتھین شیٹ کے اندر ایک ہیٹ ٹریپ کریٹ ہو جائے گا. دیٹ ہیٹ ٹریپ از کالڈ گرین ہاؤس افیکٹ. اسی ہیٹ ٹریپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گرین ہاؤس افیکٹ کہتے ہیں. اور یہ گرین ہاؤس افیکٹ جو ہے یہ اس میں آپ کے پاس یوں کہہ لیں کہ یہ اس گلاس یا پولیتھین شیٹ کے اندر جو ہے وہ ٹمپریچر کو مینٹین رکھ سکتا ہے فار دا لانگ پیریڈ آف ٹائم, ٹھیک ہے. اس لیے اس سے ریلیٹڈ یہ بھی کوشچن کیا جاتا ہے دیٹ ہاؤ کین ٹمپریچر ان گرین ہاؤس بی مینٹین, کہ گرین ہاؤس میں ٹمپریچر کیسے مینٹین رہ سکتا ہے. تو جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایکسپلینیشن کی کہ شارٹ ویو لینتھ کی ریڈیشن جو ہیں وہ تو گلاس اینڈ پولیتھین شیٹ سے ایگزٹ ہو جاتی ہیں, نکل جاتی ہیں, بٹ ناٹ دا ریڈیشنز آف لانگ ویو لینتھ. اور لانگ ویو لینتھ کی ریڈیشن کی موجودگی کی وجہ سے ٹمپریچر جو ہے گرین ہاؤس افیکٹ کا وہ مینٹین رہتا ہے. از اٹ کلیئر اسٹوڈینٹس؟ سو آپ کے پاس اگر یہ کوشچن آ جائے واٹ ڈو یو نو اباؤٹ گرین ہاؤس افیکٹ, تو بیٹا آپ نے یہاں سے اس کا آنسر دینا ہے لائٹ فرام دا سن کنٹینز تھرمل ریڈیشن انفرا ریڈ آف لانگ ویو لینتھ ایز ویل ایز لائٹ اینڈ الٹرا وائلنٹ ریڈیشن آف شارٹ ویو لینتھ, ٹھیک ہے. Glass and transparent polythene sheet allow radiation of short wavelength to pass through easily, but not the long wavelength of thermal radiation. Thus, a greenhouse become a heat trap. آگے آپ نے لکھ دینا ہے this is called greenhouse effect, ٹھیک ہے. اور اگر آپ سے یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ how can the temperature in the greenhouse be maintained, تو پھر آپ نے یہاں تک as it is لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ لائن ایڈ کر دینی ہے in this way the temperature in greenhouse
be maintained. ٹھیک ہے, لاسٹ پہ جس یہ کوشچن والی لائن اگر آپ ایڈ کر دیں گے تو آپ کا یہ کوشچن آنسر جو ہے وہ اس کوشچن کے لیے سوٹیبل ہو جائے گا. از اٹ کلیئر اسٹوڈینٹس؟ اب بیٹا اس کے بعد اسی گرین ہاؤس افیکٹ کا ایک امپیکٹ پڑھنا ہے ہم نے, اور وہ امپیکٹ کیا ہے؟ امپیکٹ بیٹا یہ ہے گلوبل وارمنگ. یہ آج کل ہمارے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے گلوبل وارمنگ کا. بیٹا گلوبل وارمنگ ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے. گلوبل وارمنگ یہ ہے کہ ڈیورنگ ریسنٹ ایئرس جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی پرسنٹیج ہے وہ بڑھ رہی ہے. ہماری روزمرہ ضروریات کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کی پرسنٹیج جو ہے ایئر کے اندر انکریز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے ہو کیا رہا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی پرسنٹیج انکریز کر رہی ہے, لیکن وہ ہماری اس سرفیس سے یعنی سرفیس آف ارتھ سے ایگزٹ نہیں ہو پا رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارے پاس گرین ہاؤس افیکٹ ہی ہے. کیسے کہ جو سرفیس پہ موجود واٹر ویپرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی وجہ سے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے گرین ہاؤس افیکٹ سرفیس کے اندر اوپر جو ہے وہ گرین ہاؤس افیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے, اور وہ گرین ہاؤس افیکٹ جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اس طرح ٹریپ کر لیتا ہے جس طرح آپ نے پیچھے دیکھا تھا گلاس اور پولیتھین شیٹ جو ہے وہ الٹرا وائلنٹ ریڈیشنز کو ٹریپ کرتی ہیں اور ایک ہیٹ ٹریپ بناتی ہیں. تو اس طرح سے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ ایٹماسفیئر کے اندر ایز اے ہیٹ ٹریپ کام کرتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو ایوریج ٹمپریچر آف دا ارتھ ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز کرتا جا رہا ہے. بیٹا آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو گرمیوں کا سیزن ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے, جبکہ سردیوں کا جو سیزن ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے پیچھے گلوبل وارمنگ ہی ہے. ٹھیک ہے, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہی ہمارے پاس جو سمر ہے وہ زیادہ ہے اور جو ونٹر ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے, سو بیٹا آپ سے یہی کوشچن کیا جا سکتا ہے اس کے متعلق دیٹ واٹ از گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ کیا ہے یا واٹ ڈو یو نو اباؤٹ گلوبل وارمنگ؟ بیٹا آپ نے اس کا آنسر اس پیج سے یہاں سے دینا ہے. ڈیورنگ دا ریسنٹ ایئرز دا پرسنٹیج آف کاربن ڈائی آکسائڈ ہیز انکریز کنسیڈریبلی. دس کاز این انکریز ان ایوریج ٹمپریچر آف دا ارتھ بائی ٹریپنگ مور ہیٹ ڈیو ٹو گرین ہاؤس افیکٹ. ٹھیک ہے, دس فینومینا از نون ایز گلوبل وارمنگ. اس فینومینا کو کیا کہتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب گرین ہاؤس افیکٹ جو ہے وہ اس کی ایک کاز میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی, اس کی ایک کاز اور بتا دیتا ہوں. وہ یہ بیٹا جس کا ریفرنس ابھی میں نے آپ کو گلوبل وارمنگ میں بھی دیا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر آلسو بہیو ان دا سملر وے ٹو ریڈیشن ایز گلاس اینڈ پولیتھین. ٹھیک ہے, ارتھ ایٹماسفیئر کنٹینز کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر ویپرز, اٹ کاز گرین ہاؤس افیکٹ. اس سے گرین ہاؤس افیکٹ پیدا ہوتا ہے اور اسی گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے گلوبل وارمنگ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ آپ کے سامنے یہ جو ڈائیگرام ہے یہ بھی اس پروسیس کو ایکسپلین کر رہی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس سن ہے, سن سے سولر انرجی پہنچ رہی ہے ارتھ کی طرف. ٹھیک ہے, اور پھر ارتھ سے یہ واپس کچھ انرجی جو ہے وہ ریفلیکٹ بیک ہوتی ہے ٹوورڈز دا اسپیس. ٹھیک ہے, لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ارتھ سرفیس از ہیٹڈ بائی دا سن اینڈ ریڈیٹس دا ہیٹ بیک آؤٹ ٹوورڈز دا اسپیس. اب یہاں پر ارتھ جو ہے وہ اسپیس کی طرف واپس جب ہیٹ کو ریفلیکٹ بیک کرتی ہے تو آگے سے گرین ہاؤس افیکٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ گرین ہاؤس افیکٹ کون سا ہے؟ وہ یہ گرین ہاؤس افیکٹ ہے ڈیو ٹو کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے بجائے ریڈیشن کے اسکیپ ہونے کے اٹ ول ٹرن بیک ٹو دا ارتھ. ٹھیک ہے, اور اس طرح گلوبل وارمنگ کا افیکٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. از اٹ کلیئر؟ یہ تھا بیٹا آپ کے پاس چیپٹر نمبر 9. یہ جتنا بھی کوشچنز آپ کو بتایا گیا چیپٹر نمبر 9 کے آلموسٹ 6 لیکچرز ہیں, یہ آپ نے تمام کے تمام پریپیئر کرنے ہیں. اس پورے کے پورے چیپٹر کو آپ نے نیڈ نوٹ بک پر صحیح طریقے سے لکھنا ہے. جس طرح میں نے کوشچنز آپ کو بتائے ہیں بالکل اسی طرح سے آپ نے کوشچنز جو ہیں وہ لکھنے ہیں اور ان کا آنسر بھی نوٹ بک کے اوپر مینشن کرنے ہیں. ٹھیک ہے, بیسٹ آف لک. دس واز دا اینڈ آف یور بک. ایک دفعہ ہم نے سلیبس مکمل کر لیا ہے, یہ ہمارا لاسٹ چیپٹر تھا. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جب بھی آئے گا تو اس میں ہم فزکس کی ریویژن سٹارٹ کریں گے. سو وہ اسٹوڈینٹس جنہوں نے ابھی تک آن لائن کلاسز جوائن نہیں کی تو یا پھر وہ اسٹوڈینٹس جنہوں نے سٹارٹس والے چیپٹر مس کر دیے تھے ان کے لیے میرا اسپیشلی میسج ہے کہ وہ اسٹوڈینٹس لازمی آن لائن کلاسز جوائن کریں, کیونکہ اب نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اپنی فرسٹ چیپٹر سے اس بک کو سٹارٹ کریں گے اور ود دا کمپلیٹ ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے جب تک ہمارے پاس اسکول اوپن ہونے کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوتی. از اٹ کلیئر؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم.